ज़रा मैं खुश आमदीद कहूँगा आपको। अलिफ लाम मीम में ये मौजू है जो मैंने इससे पहले आपके सामने रखा, जिसको एतिकाफ़ कहते हैं। इसके मानी क्या हैं आप वाकिफ़ हैं, ये बात तो हम कितने प्रोग्रामों में कर चुके हैं। मकसद क्या है इसको भी हम समझ चुके हैं। सुन्नत है कि नहीं है वाज़ेह हो चुका है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ फरमा होते थे एतिकाफ़ में और यही मिज़ाज आपका रहता था। क्या रमज़ान के अलावा भी हो सकता है? हाँ जी, रमज़ान के अलावा भी हो सकता है। जामे मस्जिद है, ठीक है, तय हो गया। अब कुछ मुख्तलिफ सवालात हैं, जदीद दौर के जदीद मसाइल हैं, तो मैं उसको बहुत ही आसान सादा अल्फाज में पूछने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कम वक्त में बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंच जाए। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करता हूँ एतकाफ़ को समझने के लिए। एक तो ये ज़ाहिर किसी न किसी बात में हिकमत है और उस हिकमत को समझने के लिए सवाल है कि एतकाफ़ को रमज़ानुल करीम के आखिरी अशरे में ही क्यों रखा गया, इसमें क्या हिकमत है? पहली बात तो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्तदान पूरे महीने में भी अशरा अव्वल में, अशरा सानी में, फिर अशरा अखीरा जो है इसके अंदर ये भी साबित है। सही। फिर बीच में आपने पहला अशरा छोड़कर दूसरे अशरे से आपने शुरू किया, और जब ये इत्काफ़ 21 की रात को पहुंचा, सहाबा कुछ जाने लगे, तो आपने फरमाया जिन लोगों ने मेरे साथ एतकाफ़ किया है हम्म। वो आखिरी अशरा भी मेरे साथ पूरा करें। फिर वो सही। सहाबा किराम दोबारा आपके साथ बैठ के पूरा किया। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपना तरीका भी यही रखा, सहाबा किराम को भी इसी की तलकीन की कि ये जो शब क़द्र है हम्म। इसको फरमाया रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। सही। और एतकाफ़ जो है उसको तलाश करने का बेहतरीन ज़रिया है हम्म। कि आदमी मुआशी फ़िक्र से, बाल बच्चों से, हर किस्म से आज़ाद होता है, अल्लाह से उसका लव लगा हुआ होता है और बिल्कुल यकसुई होती है, खलवत होती है। वो इसमें राज़ो नियाज से अल्लाह से जो भी मांगे, जो भी कहे, तो वो इसलिए आपने इस अशरे का इंतखाब किया ताकि उसे शब क़द्र जो है वो उसकी फ़जीलत और उसकी सआदत उसे हासिल हो जाए। सही। ये एक बुनियादी मकसद था। ठीक है। और अल्लाह के रसूल फिर हमेशा सहाबा किराम को भी तलकी, हत्ता कि अज़वाज मुतारात भी आ जाती थी हम्म। मस्जिद में। हम्म। एक दफ़ा तो इतनी सारी आ गई, हज़रत ज़ैनब भी आ गई, हज़रत आयशा भी आ गई, हज़रत हफ्सा भी आ गई। फिर आपको अच्छा नहीं लगा, हम्म। हालांकि उन्होंने पहले इजाज़त मांगी आपसे कि हम भी एतकाफ़ बैठ जाएं, आपने कहा बैठ जाओ। लेकिन फिर जब देखा कि तो सारी आ गई, इजाज़त तो किसी एक ने मांगी थी, फिर आप उस साल एतकाफ़ नहीं बैठे, यानी वो एतकाफ़ ही आपने छोड़ दिया। हम्म। जब आपने छोड़ दिया फिर आपने शवाल के पहले अशरे में जाके सुभान वो एतकाफ़ आप दोबारा बैठे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि असल वजह जो आखिरी अशरे में मशरू होने की है, वैसे तो कभी भी इंसान बैठ सकता है, लेकिन आम दिनों में जो बैठेगा अल्लाह। वो नफली एतकाफ़ कहलाएगा। सही। मसनून एतकाफ़ यही कहलाएगा जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक आखिरी वाज़ेह, अशरे में बैठे। वाज़ेह, वाज़ेह। डॉक्टर साहब, एक मोअत्तकिफ़ को किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? उसने एतकाफ़ की नीयत की है, वो क्या चीज़ है जो उसके वाजिबात में आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ़ के अंदर जो सबसे पहला वाजिब है वो तो ये है कि मस्जिद की जो शरई हुदूद हैं उसका ख़्याल रखें। अमूमन हमारे यहाँ ये होता है, एक मस्जिद का वो अहाता होता है जिसमें वज़ू खाना, वॉशरूम, ये सारी चीज़ जगह आ रही होती हैं, तो वो उर्फ़ में तो पूरे एरिया को मस्जिद कहा जा रहा होता है। लेकिन एतिकाफ़ के लिए जो मस्जिद होती है जिसको मस्जिद शरई कहते हैं, तो उसकी कुछ उसका अपना कोई एरिया होता है, कुछ हुदूद होती हैं। ज़ाहिर है कि जो भी मस्जिद का मुतवल्ली है, वक्फ़ करने वाला है, जो भी उसका ज़िम्मेदार है, वो उसको बेहतर तरीके से जानता है कि मस्जिद की शरई हुदूद क्या हैं। तो एतिकाफ़ में एक तो इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि अगर कोई तबी ज़रूरत नहीं है, कोई शरई ज़रूरत नहीं है, तो इसके बग़ैर, यानी बग़ैर किसी ज़रूरत के उस हुदूद से बाहर ना निकले। अगर इस तरह की किसी ज़रूरत के बग़ैर, जैसे हमारे यहाँ होता है बाज़ औक़ात लोग सिगरेट पीने के लिए इफ्तारी के बाद निकल जाते हैं, या कोई इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो इससे उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। और दूसरे नंबर पर ख़वातीन के एतिकाफ़ की अगर बात करें, तो एतिकाफ़ के अंदर एक अहम शर्त यह है सुन्नत एतिकाफ़ में कि वो रोज़े की हालत में होना चाहिए। अगर रोज़ा ना हो तो फिर एतिकाफ़ भी टूट जाता है। तो अगर ख़वातीन के मेंसेस के अय्याम हैं, वो एतिकाफ़ में बैठी हुई हैं और ये उनका ये सिलसिला शुरू हो जाता है, तो ऐसी सूरत में फिर वो भी एतिकाफ़ कंटिन्यू नहीं कर सकेंगी, या एतिकाफ़ शुरू करने से पहले वो इस हालत में तब भी वो एतिकाफ़ नहीं करेंगी। कुरान करीम में जो एतिकाफ़ के हमें आकाम, ख़ुसूसन जो सुन्नत एतिकाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर रमज़ान में ही किया, आखिरी अशरे में, और जो तफ़सील कारी साहब ने बताई मुख्तलिफ़ अशरों में आपने जो एतिकाफ़ किया, तो रोज़े का होना भी इसके लिए ज़रूरी है। सही। दूसरे नंबर पर जो मस्जिद की शरई हुदूद है उसका ख़्याल रखा जाए कि मस्जिद की शरई हुदूद से बाहर ना निकला जाए। और साथ साथ जब एतिकाफ़ में बैठे हैं तो एतिकाफ़ में कोशिश ये करनी चाहिए कि एतिकाफ़ का जो मकसद है उसको हासिल करने की कोशिश की जाए।
اس کے اندر جیسے ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، ٹک ٹاک، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ مسجد میں بیٹھ کے، اعتکاف میں بیٹھ کے اسی میں مگن رہیں اور ٹائم اس کے اندر ویسٹ ہو رہا ہو۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان دین سیکھنے کی کوشش کرے، قرآن کی تجوید ٹھیک کر لے، اپنا ناظرہ ٹھیک کر لے، صحیح، قرآن کا ترجمہ سیکھ سکتا ہے وہ سیکھ لے، ضروری مسائل سیکھ لے، اپنا احتساب کر لے بیٹھ کے کہ میں نے ساری زندگی کیسے گزاری ہے، تو بہتر سے بہتر اپنے اس وقت کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرے، اس سے فائدہ اٹھانے کی۔ اس سے فائدہ اٹھائے۔ بہت اچھی چیز ہے آپ نے بتائی ہے، یہ واجبات ہیں، لازمی ہیں، ضروری چیزیں جو ایک معتکف کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اور بہت اچھی بات ہے۔ شاہ صاحب، اعتکاف کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آج کے دور میں بھی ہم اعتکاف میں اگر بیٹھتے ہیں، ایک ایسا آدمی جس کے پاس واجبات ہیں، فرائض ہیں، گھر میں بچے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، ڈیلی ویجز کا کام کرنا ہے، بیگم کو آپ کی ضرورت ہے، بوڑھے ماں باپ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آفس میں آپ کی حاضری لگنی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر بھی میں اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہوں؟ کوئی میرے پاس جہت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک آدمی اپنی مجبوری سمجھے، ذہناً وہ تیار ہو گیا اس کے لیے، اس کو شوق ہے، لیکن اس کی جو شرعی پابندیاں ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، پہلے وہ ان کا خیال کرے کہ وہ پوری ہو سکتی ہیں میرے بغیر یا نہیں جو ہے۔ صحیح، پھر دوسرا، یہ اعتکاف جو ہے، یہ جس کو سنت کفایہ کہتے ہیں، یہ وہ ہے کہ کوئی بھی ایک آدمی شہر میں بھی ادا کر دے گا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ سب جو ہیں ان سے باز پرس ہوگی۔ صحیح، تو اب ایک آدمی ہے، اس کو شوق ہے، تو وہ پہلے اپنی ذمہ داریاں دیکھے۔ آفس والے اس کو چھٹی دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر آفس والے چھٹی دیتے ہیں تو وہ نوکری چھٹی نہیں دیتے اور وہ نوکری چھوڑ کے آنے کے لیے تیار ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، تو یہ اس کی زیادتی ہوگی۔ زیادتی اس لیے ہوگی، اعتکاف تو 10 دن کا ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ کی گزر بسر کا کیا ذریعہ ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا؟ اب آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ پر میں توکل کروں گا، بالکل اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو اسباب ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا بھی یہ بھی توکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے مولانا روم صاحب کہتے ہیں کہ زانو اشتر بمن، کہ پہلے اونٹ کا زانو باندھو تو پھر توکل کرو۔ آئے، تو یہ جو ذہنی اسباب ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ پھر ایک آدمی کی والدہ ہے، وہ گھر میں بیمار ہے اور کوئی آدمی اس کی رکھوالی کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، صحیح، تو اب آپ جا کے اعتکاف بیٹھ جاتے ہو تو یہ غیر مناسب فعل ہے۔ وہ آپ کی والدہ ہے، وہ بوڑھی والدہ ہے، وہ کھانا نہیں پکا سکتی یا اور اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتی، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کی خدمت کریں تو آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ صحیح، ماں کی خدمت کرنا، اس کی ضروریات پوری کرنا، صحیح، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو آپ اس کو پہلے پورا کریں اور پھر جب فراغت ہو جائے تو پھر آپ اس کی طرف جائیں گے۔ واضح تو یہ چیز جو ہے نا، اس آدمی کو، جو بھی آدمی اس قسم کا خیال رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اعتکاف میں لے آتے ہیں اور ان کے ماں باپ اصرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے بڑے نیک ہو گئے ہیں تو یہ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں۔ تو اعتکاف کا مفہوم تو سمجھے، صحیح، وہ نماز کا مفہوم جو روز پڑھی جاتی ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہا، مسجد کے آداب بجا نہیں لا رہا، تو آپ اس کو 10 دن کے لیے اعتکاف میں چھوڑتے ہیں۔ تو وہ بچہ جو اس قسم کا ہے، کم عمر ہے، اس کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، طبعاً نیک ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ ساری چیزوں کو، ساری شرائط کو پورا کرتا ہو۔ صحیح، تو اس لیے بچوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھنے دینا چاہیے، گو یہ جائز ہے۔ اور خواتین کو ہے اجازت کہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ سکیں؟ خواتین کو تو مسجد میں آنے کی ہمارے فقہا نے اجازت نہیں دی ہے، اچھا، کیونکہ ایک طویل عرصے سے، کئی سو سال سے ہم اس پہ قائم ہیں، ہمارے فقہا جو ہے، فقہا حنفیہ، کہ وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، ایسی کوئی اس کی صورت نہیں رہی جو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ قاری صاحب، آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا جس میں مسجد میں خواتین آ جایا کرتی تھی، آج وہ نہیں ہے دور؟ نہ، ایک ہے مسجد میں آنا، جیسے اب کچھ مساجد ہیں ان میں انتظام ہے، نماز کے لیے آتی ہیں، مثلا جمعے کی نماز کے لیے آتی ہیں، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، بعض مسجدوں میں انتظام ٹھیک ہے، ہے۔ اور اسی طریقے سے اب بعض مسجدوں میں تراویح کا بھی انتظام ہے، صحیح، تو وہ اگر انتظام ہو اس طریقے سے تو پھر وہ آئیں اور جائیں، صحیح ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جو ہمارے حالات ہیں وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو گھر ہی میں رہنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث بھی ہے کہ گھر میں وہ نماز پڑھیں اور وہ جو آگے والا حصہ ہے اس حصے میں جا کے نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور
جس کو آپ نے خود فرمایا کہ تم سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جی یعنی وہ خیر پھر دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جائے گی. صحیح. ظاہر بات ہے ہمارا زمانہ تو اس زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد، منع نہ کروں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو، اور پکڑ کر گھسیٹ کے مسجد بھی نہ لاؤ. صحیح. اس لیے کہ جس طرح مرد پہ مسجد میں آنا فرض ہے، اس طرح عورت پر مسجد کی حاضری فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات جیسے انہوں نے فرمائی کہ بالکل گھر میں پڑھنا اس کا بہتر ہے، صحیح. لیکن گھر میں جیسے اس کو جماعت نہیں ملتی، وہ حرص رکھتی ہے کہ میرے چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں، صحیح. میں فارغ بھی ہوں، کھانا بھی میں نے پکا لیا، چلو میں چلی جاتی ہوں. اور مسجد میں خواتین کا الحمدللہ اب اکثر مساجد میں، اہل حدیث مساجد میں تو ہوتا ہے، لیکن دیگر احناف کی مساجد میں بھی بڑی اکثر مساجد میں یہ اہتمام ہو رہا ہے کہ خواتین کے لیے بالکل باپردہ الگ انتظام ہوتا ہے، حال ہی پورا سیپریٹ ہوتا ہے، ان کا راستہ بھی سیپریٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے 3 چیزیں بنیادی شرط. اچھا. ایک مسجد کا ہونا، صحیح ہے. چاہے مرد ہو چاہے عورت، ٹھیک ہے. مسجد کا ہونا. دوسرا اس کا مسلمان ہونا. صحیح ہے. تیسرا اس کا عاقل ہونا. بالغ ہونا شرط نہیں ہے، عاقل ہونا. اس کا عاقل ہونا کہ باتوں کو سمجھتا ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. روزہ شرط نہیں ہے. روزہ شرط اب اس نہیں پہ ہے، ذرا سا کلام یعنی ہے، اس پہ جیسے گفتگو کوئی ہے. بیمار بھی ہو، ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر نے کہا یہ روزے نہیں رکھ صحیح. سکتے، لیکن وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے. بہت خوب. اس لیے کہ اعتکاف ایک الگ سیپریٹ عبادت ہے. میں قاری صاحب اس پہ بات کرنا چاہوں گا، ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ روزہ شرط ہے، قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ روزہ شرط نہیں ہے. ہم بات کریں گے، دلچسپ موضوع ہے اور اس پہ اظہار علمی اور فقہی بحث ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. میں جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں ذہن من، وہ بہت ہی پیاری ہے اور اس طرح کی متعدد روایات ہمارے پاس موجود ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان الکریم کے آخری عشرے میں خاص طور سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور یہ روایت متواتر ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے. ساتھ ساتھ میں نے ایک اور روایت اور آپ کو ایک سوال کے طور پہ پیش کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال اور ایک روایت ہے کہ آپ نے زمانے جہالیت کے دور میں اعتکاف کی ایک نظر مانی تھی جو آپ نے مسجد حرام میں پوری کی. تو کیا اعتکاف زمانے جہالیت میں بھی ہوا کرتا رہا؟ اسلام سے پہلے بھی اس کی روٹس ملتی ہیں ہمیں؟ جی، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ میرے گھر کو پاک رکھیں، صاف ستھرا رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو قرآن کریم کی اس آیت سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلے انبیاء کے ادیان میں، ان کی امتوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اور اسی لیے قرآن کریم نے بطور تذکرہ اس کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. تو پچھلے زمانے میں بھی یہ رہی ہے اور زمانے جاہلیت میں بھی اس کا لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے، اس کی نظر بھی مانا کرتے تھے. اور پھر ہماری شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح مشروع رکھا. ٹھیک ہے. اور شرائط اور طریقہ کار وہ چیزوں میں ظاہر ہے کچھ اختلاف جس طرح اور عبادات میں ہوتا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کچھ، لیکن فی نفسی اعتکاف اٹ سیلف، اس کی جو یہ عبادت ہے، یہ بہرحال پچھلی امتوں میں بھی تھی اور اس امت میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. قاری صاحب میرا ایک دوست ہے اعتکاف میں بیٹھا ہے، واجب اعتکاف ظاہر ہے وہ رمضان الکریم میں، اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو گویا وہ جنازے میں شرکت کر سکتا ہے، جا سکتا ہے تدفین کے لیے؟ اگر تو جنازہ اسی مسجد میں آئے جہاں وہ اعتکاف بیٹھا ہے پھر تو وہ زیارت بھی کر سکتا ہے چہرے کی اور جنازے میں شرکت بھی کر سکتا ہے. گاؤں والی مسجد میں اگر وہ وہاں نہیں بیٹھا جہاں جنازہ ہے وہاں نہیں جا سکتا، والد کے جنازے میں نہیں جا سکتا. اعتکاف توڑ کے جا سکتا ہے، اعتکاف برقرار رکھ کے نہیں جا سکتا. اور اگر توڑے گا تو اس پہ کیا کفارہ ہے؟ بس اس کو وہ اعتکاف کا جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. باقی میرا خیال ہے احناف کے ہاں شاید اس کی قضا بھی ہے. جی ہاں، قضا بھی ہے. ہمارے فقہ یہاں قضا حنفی نہیں. میں حکم یہی ہے کہ جب کوئی بھی نفل کام شروع کر دیا جائے تو وہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے.
قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ تو مفسرین نے، فقہا نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ کام کو شروع کر کے اس کو باطل کرنا، یہ بھی اس آیت کے ضمن میں آ جاتا ہے کہ آپ عمل کو باطل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی مثلاً 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس پہ لازم نہیں ہے لیکن اس نے شروع کر دی، اب شروع کرنے کے بعد اگر بیچ میں کسی وجہ سے توڑنی پڑ جاتی ہے تو وہ اس کی قضا کرے گا، 2 رکعت اس پر واجب ہو جائیں گی۔ یہی معاملہ سنت اعتکاف کا بھی ہے کہ سنت اعتکاف اس پر لازم نہیں تھا، اس نے اس کا آغاز کیا، اس کو شروع کیا، تو اب شروع کرنے کے بعد جب اس کو باطل کرے گا تو اس کی قضا ہوگی۔ لیکن قضا میں اس چیز کا یعنی یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ قضا کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 10 دن کے اعتکاف کی قضا کرے گا۔ اچھا، اس میں فقہا نے یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ اگر اس نے دن میں اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے کسی بھی وجہ سے، یا اس نے خود توڑا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر وہ صبح صادق سے لے کر غروب تک اعتکاف کرے گا روزے کی حالت میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو یہ اس کی قضا ہو جائے گی 1 دن کی۔ وہ قضا پھر وہ رمضان ہی میں کر سکتا ہے، یعنی مثلا کسی مجبوری سے اس کو اعتکاف توڑنا پڑ گیا اور اب رمضان میں 2-3 دن رہتے ہیں، اب وہ اگلے رمضان کا انتظار نہیں اسی رمضان میں اگر وہ سمجھتا ہے 2-3 دن رہتے ہیں تو 1 دن اعتکاف کی قضا کر لے، اس کی وہ قضا مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر رات کو اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو پھر اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا اعتکاف کرے گا، یعنی غروب آفتاب سے اگلے دن کی غروب آفتاب تک وہ اعتکاف کرے گا، اور اعتکاف کی حالت میں اپنا روزہ وہ برقرار رکھے گا جیسے اس کی وہ شرط ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اس کی قضا کرے گا تاکہ جو اس کا عمل باطل ہوا ہے شروع کرنے کے بعد اس سے وہ نکل سکے۔ قاری صاحب آپ فرما رہے تھے کہ روزہ جو ہے وہ شرط نہیں ہے اعتکاف کے جی لیے، ہاں، کچھ یہ بھی سنت اور روایت- یہ بھی کہ ہمارے یہاں قضا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویسے لاجک بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سنت تو تھی 10 دن، اب اس کو پھر قضا کر کے پورا کیا جا رہا ہے 24 گھنٹے میں یا صبح سے شام تک، یعنی 10 دن تو پھر بھی گئے، اعتکاف تو ٹوٹ گیا، تو پھر قضا کیا ہوئی؟ میری ظہر کی نماز رہ گئی ہے، میں اسے قضا بھی کروں گا تو 4 فرض پڑھوں گا تو پورے قضا ہوگی نا۔ یہ تو نہیں بھی اب اس کی 1 رکعت بھی پڑھ لوں گا تو قضا ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، وہ یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے اپنی کسی تکلیف اور بیماری کی وجہ سے، لیکن اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ اعتکاف تو ہم اس کو اس عبادت سے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ صحیح، اس لیے کہ روزہ الگ عبادت ہے اور اعتکاف الگ عبادت ہے، اور شرعی کوئی دلیل ایسی نہیں جس میں اللہ کے حبیب نے یہ شرط لگائی ہو کہ جس کا روزہ نہیں اس کا اعتکاف۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، جیسے اعتکاف بندہ 24 گھنٹے بیٹھتا ہے، صحیح، یعنی دن میں بھی بیٹھے گا رات میں بھی بیٹھے گا، اور روزہ صرف دن میں ہوتا ہے، جی جی جی، رات میں تو روزہ نہیں ہوتا۔ صحیح صحیح تو صحیح، جب رات کا اعتکاف بغیر روزے کے ہو رہا ہے واہ تو دن کا کیوں نہیں ہو رہا؟ بھائی کیا بات ہے، قاری صاحب ویری اسمارٹ آف یو، بہت زبردست، یعنی عقلی طور سے ایک دلیل پیش کی۔ میں اس سے جواب لوں گا ڈاکٹر صاحب، ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، بات میں وزن ہے اور لوٹ کر آئیں گے تو اس طرف سے بھی وزن دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ نے رحلت فرمائی اس سال آپ نے 20 روز اعتکاف کیا۔ اور اعتکاف سنت آج بات ہو رہی ہے، مختلف قسم کے اعتکاف، ان کی مسائل اور پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ علامہ تقی مہدوی نے ہمیں جوائن کیا ہے اس کی بزم میں، آج کی اس بزم میں رونق میں اضافہ آپ فرما رہے ہیں۔ شکریہ علامہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سب اعتکاف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، میں چاہتا ہوں آپ کی بھی اس پہ رائے آ جائے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، ایک تو، دوسری چیز یہ کہ آپ کے ہاں بھی اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، انسان صائم ہو تو ہی اعتکاف کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اعتکاف کی بہت زیادہ فضائل ہیں، گرچہ یہ مستحب عبادت ہے، سوائے یہ کہ کسی نظر، قسم، عہد کی وجہ سے واجب ہو جائے تو پھر اس کو انجام دینا ضروری ہوگا، ورنہ یہ مستحب عبادت ہے۔ مستحب عبادت کے اندر چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایک عارف نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ اگر افطار کے دسترخوان پر مختلف انواع اور اقسام کی غذائیں موجود ہوں تو انسان کو معلوم ہے کہ کس سے مجھے توانائی ملتی ہے اور کون سی میری محبوب غذا ہے، لیکن اس کے باوجود افطار کے دسترخوان پر ہر لگی ہوئی غذا کو ضرور چکھتا ہے صحیح، تاکہ اس کا بھی ذائقہ محسوس ہو جائے۔ یہی معاملہ روحانی غذا کا بھی ہے کہ صحیح ہے واجبات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، لیکن جو مستحبات ہیں کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور انجام دیں تاکہ اس کے روحانی فیوزات ضرور حاصل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت مولا کائنات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ للمؤمن 3 ساعات، مومن کی زندگی میں 3 حصے ہونے چاہیے
ساعۃ یناجی فیہا ربہ، زندگی کا ایک حصہ ایسا ہو کہ جس میں اللہ سے مناجات کرے. سبحان اللہ. تو وہ حصہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. البتہ دوسرے حصے بھی وہ زندگی میں اور سال بھر انجام دے سکتا ہے. وساعۃ یرم معاشہ، اپنی معیشت کو درست کرے. وساعۃ یخلو فیہا بین نفسہا ولذتہا فیما یحل ویجمل، اور تیسرا حصہ ایسا ہو کہ جس میں وہ حلال لذات کو حاصل کرے. تو وہ حصے بھی زندگی بھر انجام دیتا رہتا ہے. یہ حصہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو ماہ رمضان میں بطور خاص توفیق ملی ہے. سارا سال اعتکاف کیا جا سکتا ہے ہمارے یہاں، سوائے ان ایام کے جس میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. اچھا. یعنی دونوں عید کے موقع پر یہ اعتکاف کا فریضہ اور اعتکاف کی عبادت انجام نہیں دی جا سکتی کیونکہ روزہ رکھنا حرام ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سال بھر کبھی بھی اعتکاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اس میں زیادہ بہتر مہینہ ماہ رمضان کا ہے، اور ماہ رمضان میں بھی جو زیادہ بہتر ایام ہیں وہ آخری عشرے کے ہیں. محرم الحرام میں بھی اعتکاف کر سکتے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو آخری عشرے کے اندر حضور سرور کائنات بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پر وہ اس مہینے، چونکہ 17 رمضان کو جنگ بدر واقع ہوئی تھی، تو اس رمضان میں حضور سرور کائنات انجام نہیں دے پائے تھے، تو اگلے سال گویا اس کی قضا انجام دی تھی، اور 20 دن حضور سرور کائنات رمضان کے مہینے میں اعتکاف کر رہے تھے. ہمارے یہاں البتہ یہ ہے کہ 20 دن اگر انسان اعتکاف کرتا ہے تو زیادہ اجر و ثواب حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی کم سے کم جو مدت اور میعاد ہے وہ 3 دن روزے اور 3 دن کے ایام اور رات 2 گزاریں. اچھا. یعنی 3 دن اور 2 راتیں. ٹھیک. اس طرح سے اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو یہ اعتکاف کا سمجھ جائیں گے کہ عبادت کا حصہ پورا ہو گیا. واضح. اور اس میں روزہ رکھنا ضروری ہے. روزہ رکھنا ضروری ہے. روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہو قاری سکتا. صاحب دیکھیں، جب ڈاکٹر صاحب نے بات کی تب آپ نے کہا کہ روایت بھی پیش کروں گا میں کہ روزہ واجب ہے، یعنی روزے کے بغیر اعتکاف نہیں. علامہ صاحب نے بھی اس کی حمایت کی ہے. کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ روزے کے بغیر اعتکاف میں بیٹھے ہوں؟ میں نے مثال دی نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سارے دن میں تو روزہ رکھتے تھے، لیکن اعتکاف رات اور دن دونوں میں بیٹھتے تھے، اور رات کو کسی کا بھی روزہ نہیں ہوتا تھا. پھر جو روایت خود مفتی صاحب نے پیش کی حضرت عمر والی کہ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے دور جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی، اور وہ نظر یہ تھی کہ ان آتاکفہ لیلۃ فی مسجد الحرام، ایک رات میں ایک رات میں، اس میں بھی وہ رات کا اعتکاف بیٹھ رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے اسے نہیں فرمایا کہ پہلے دن کا روزہ رکھ پھر رات کو وہاں اعتکاف بیٹھنا. آپ نے اس کو بھی یہ تلقین نہیں فرمائی، اس لیے کہ روزہ الگ عبادت ہے اور اعتکاف بالکل الگ عبادت ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو دونوں کو جوڑ دے. ایک روایت جو حضرت مفتی صاحب نے پیش کی کہ حضرت عائشہ والی کہ حضرت پیش کی نہیں، وہ وقفے میں بات ہو رہی تھی، بھی پیش کروں گی. اچھا چلو پہلے پیش کر دیں. پہلے پیش کر دیں ڈاکٹر صاحب. میں بات عرض کروں، ڈاکٹر صاحب نے جیسے پہلے بات کی قاری خلیل صاحب نے، ایک تو انہوں نے کہا نا کہ اس میں کوئی لاجک نہیں بنتی کہ آپ روزے کی شرط لگائیں، اس لیے کہ روزہ دن کو رکھا جاتا ہے، اعتکاف دن کو بھی ہوتا ہے، رات کو بھی ہوتا ہے. تو ایک بات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لاجک کی بات قاری خلیل صاحب کو نہیں کرنی چاہیے. اچھا، وجہ اس وہ کی اللاجیکل آدمی ہے. نہیں، وجہ اس کی یہ کہ قیاس ظاہر ہے، یہ تو ایک طرح کا قیاس ہے. خیر یہ تو ایک ازراہ تفنن میں نے بات عرض کی. دوسری بات اصل میں دیکھیں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ اعتکاف روزہ دن کو ہوتا ہے رات کو نہیں ہوتا، تو یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ روزے کی عبادت کی ساخت ہی ایسی ہے، اس کی بناوٹ یا اس کا حکم ہی ایسا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل. اگر شریعت میں ایسا کچھ ہوتا کہ بھئی تم نے فجر سے لے کر اگلی فجر تک روزہ رکھنا ہے تو پھر یہ بھی ہوتا. اب ایک عبادت اگر ہم بھی نہ کہتے، ہاں میں عرض کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لا اعتکاف الا بصوم، کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا. اب دیکھیں یہ حدیث، یہ حسن کم، اس کو صحیح بھی قرار دیا محدثین نے، کم از کم اس کا جو درجہ ہے حسن کا درجہ ہے. اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ روزہ الگ عبادت ہے اور اعتکاف الگ عبادت ہے، لہٰذا ایک عبادت کو دوسرے عبادت کے لیے شرط قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خود قیاس ہے، اور قیاس بھی ہو رہا ہے حدیث کے مقابلے میں، کر بھی اہل حدیث رہے اور کر بھی اور اگر آپ اس کو ضعیف حدیث بھی سمجھ لیتے ہیں تو آیا ضعیف حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دی جا سکتی ہے، یا آپ حدیث کو ترجیح دیں گے کہ جس چیز کا ثبوت موجود ہے؟ اس لیے اس لحاظ سے بھی اس بات کو یہ کہنا کہ بھائی روزے کو اعتکاف کے لیے شرط قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات کی کہ انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں رات کو اعتکاف کروں گا،
تو بھائی اگر وہ یہ نظر مانتے کہ میں دن کو اعتکاف کروں گا پھر تو وہ روزہ رکھتے اس میں، لیکن اگر انہوں نے نظر یہ مانی کہ میں رات کو اعتکاف کروں گا تو اس میں تو ہمارے نزدیک بھی شرط نہیں ہے۔ ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک آدمی اگر یہ نظر مانتا ہے کہ میں رات کے حصے میں اعتکاف کروں گا تو اس کو ہم نہیں کہتے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے دن کے اعتکاف کی نظر مان لی پھر ظاہر ہے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے اس روایت سے استدلال کرنا کہ انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا تھا یا ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے آپ روزہ رکھیں، میرے خیال سے یہ بات بھی درست نہیں۔ ایک تو عبادت کی ایک عبادت دوسری عبادت کے ساتھ جوڑنا جو ہے، قاری صاحب اس کو ممنوع قرار دے رہے ہیں۔ بات یہ حج میں بھی تو روزہ ہوتا ہے جو ہے نا، واہ واہ واہ، وہاں حج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو یہاں رمضان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جو ہے نا۔ حج بھی عبادت ہے نا، تو حج میں روزے رکھتے ہیں نا، کون سے؟ وہ قرآن حکیم میں بھی ہے ذکر، یہ واجب چیز کی بات کر رہے ہیں، واجب شرط ہے یا نہیں ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ عبادت حج کے اندر وہ بھی عبادت ہے، اس عبادت کے ساتھ روزہ بھی ہے، حج بھی ہے اور روزہ بھی ہے۔ شرط نہیں ہے نا، وہ تو جو یعنی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی فدیے کے طور مطلب یہ ہے کہ 3 گھر واپس آ کے رکھو، تو یہ تو حکم موجود ہے نا قرآن میں، وہاں اتنے رکھ لو اور اتنے جو ہے نا آپ گھر واپس آؤ تو رکھو، تو حج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو وہاں حج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یا رمضان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ رمضان آپ کہہ رہے ہو الگ عبادت ہے، اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، وہاں جوڑا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو حضرت عائشہ والی روایت انہوں نے بیان کی نا، اس کے اندر ایک راوی ہے سوید بن عبد العزیز، اور یہ اس روایت کو بیان کرنے میں بالکل منفرد ہے، اور محدثین اس کے بارے میں کہتے ہیں وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وہ بالکل بھروسے کے قابل، ان محدثین نے اسے بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ تیسرا جو اس حدیث کا حکم محدثین نے لگایا ہے، اس میں نے غالباً اگر کہہ دوں تو کوئی حرج نہیں، میں نے آپ کو حدیث دکھائی بھی ہے کہ اس میں یہ واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ضعیف جداً کے الفاظ، ضعیف جداً، بہت زیادہ، یعنی ہلکی سی بھی ضعف، معمولی راوی کا حافظہ کمزور یا اس طرح کے نہیں، صحیح معنوں میں ٹھیک ٹھاک ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر اگر ان کو پتہ ہوتا، دین کا نیت کرتے، نظر مانتے تو وہ روزہ بھی رکھتے۔ کیا ان کے ہاں یہ مسلک نہیں ہے؟ تبلیغی جماعت والے سارے یہی فتویٰ دیتے ہیں، مسجد میں آپ ٹھہر نہیں سکتے اور مسجد میں آپ کھا پی نہیں سکتے، وہاں نہیں کر الا بنیت اعتکاف ہے۔ جب بھی آپ، وہ تو میں پوچھتا ہوں تو جب بھی بوریا بستر باندھ کے مسجد میں جاتے ہیں کیا وہ روزے سے ہوتے ہیں؟ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے، یہ شرط سنت اعتکاف کے لیے ہے، یہ شرط سنت اعتکاف، یعنی جو رمضان کا آخری عشر ہے، نفل اعتکاف میں ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، اسی طرح واجب اعتکاف میں بھی شرط نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے یہ بات کہ تبلیغی جماعت وہ نفل اعتکاف ہے، دیکھیے ڈاکٹر صاحب ان کی لاجک دیکھیے، یہ یہاں فیل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب میں نے حضرت عمر والی روایت پر اعتراض کیا تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ وہ انہوں نے نظر ہی رات کی مانی تھی، دن کی تو نظر نہیں مانی تھی، اگر دن کی مانتے تو روزہ رکھتے، تو کیا وہ مسنون روزہ تھا؟ نہیں تو واجب اس پر بھی یہ اعتکاف، نظر تو فرض ہے، نہیں نظر تو واجب ہو جاتی ہے، واجب اعتکاف، یہاں پر بھی آج بھی کوئی نظر مانے گا اعتکاف کی، ٹھیک، اس حوالے سے تو فرض تو ہوگا۔ پھر میرا تیسرا اعتراض یہ ہے، اگر نظر فرض تھی، میں بھی مانتا ہوں فرض ہے، تو وہ فرض جو روزے کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا، اس فرض کو اس ٹائم میں کیوں مانا جو ٹائم روزے کے بغیر؟ وہ زمانے جاہلیت میں، وہ زمانے جاہلیت میں مانا تھا، اس وقت شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے تھے۔ رات کو روزہ رکھنا منع ہے، اللہ نے فرمایا اتم الصیام الی اللیل، جس دور، دیکھیں آج روزہ فوراً نہیں کھولنا، پھر تارے کا انتظار کرنا، تارے کا کیا آج علامہ صاحب کے ساتھ غروب ہو تو لیل شروع ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ وہ ان کا موقف، وہ ان کا موقف۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارا موقف نہیں، قرآن کا موقف ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مطلب لیل کے بارے میں وہ آپ کا موقف ہے، لیل کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے غروب آفتاب۔ اب ہماری بات، اب روزے سے نکل کے واپسی اعتکاف میں آپ ہی نے کیا، ان کو اشارہ کر۔ جی ڈاکٹر صاحب اعتکاف کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت عمر کا دور جس میں انہوں نے نظر مانی وہ تھی کہ دور جاہلیت میں تھا، لیکن جب اللہ کے رسول نے اجازت دی وہ تو دور جاہلیت نہیں تھا نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ نے اجازت دی ہے تو آپ نے ان کو پورا مسئلہ کیوں نہیں بتایا بھی تیری نظر پوری ہو گئی نہیں، پہلے اعتکاف کر۔ نہیں تو شرط ہی نہیں ہے ہمارے دن میں پہلے اعتکاف، جیسے میں نے بتایا رات کے اعتکاف میں شرط ہی نہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں جو حدیث میں وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ رات کے اعتکاف کی آپ نظر مانیں۔ دیکھیں بات بالکل بدل رہے ہیں، نہیں بدل نہیں بدل رہے ہیں، دیکھیں اس لیے کہ ادھر انہوں نے کہا وہ واجب تھا، نظر فرض ہے، وہ سنت سے بھی آگے نکل گئی،
सुन्नत बगैर रोजे के नहीं हो रही। देखिए, दर्जात है ना, आप बात को समझिए अब ना। मुझे करने तो देना बात। अच्छा, अब सुन्नत जो है वो बगैर रोजे के नहीं हो सही रही है। और फर्ज को बगैर रोजे के करा रहे हैं। देखें, मैं इसमें मैं बात लामा साहब अर्ज की करता तरफ हूं। भी आ जाऊं, इसमें मैं चाहूंगा तो आपकी भी राय का इजहार, एक ज़ाहिर मकतब अहले बैत का जी क्या बिल्कुल हवाला ऐसे ही मिलता है है। इसमें? जी, मकतब अहले बैत के मुताबिक हत्ता नफली एतिकाफ के अंदर भी रोज़ा ज़रूरी है, रोज़ा शर्त है, देखें, रोज़े के बगैर एतिकाफ नहीं हो उनसे भी सकता। हट गए। तो मकतब अहले बैत के अंदर चाहे रमज़ान हो चाहे गैर रमज़ान हो, जब भी एतिकाफ की बात अंजाम दी जाएगी तो वो रोज़ों के साथ ही हो सकती है, बगैर रोज़े के नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा। देखिए, मैं इसमें एक बात ये अर्ज़ करूँ, जो बात चल रही थी कि वाजिब एतिकाफ़ 3 तरह का होता है। तो तबलीगी जमात की भी बात आई तो चीज़ें ताकि क्लियर हो जाएं। एक एतिकाफ़ है वाजिब। वाजिब एतिकाफ़ का मतलब जैसे या तो कोई नज़र मान लेता है, जैसे इस हदीस में कि उन्होंने नज़र मानी थी, और दूसरा है सुन्नत, या मिसाल के तौर पर किसी ने एतिकाफ़ तोड़ दिया, क़ज़ा करेगा तो वो एतिकाफ़ वाजिब हो जाता है। दूसरी किस्म है एतिकाफ़ की सुन्नत, सुन्नत वही आखिरी अशरे का जो एतिकाफ़ है। तीसरी किस्म है नफिल। ठीक है। तो तबलीगी जमात वाली बात जो की, उसको तो आप यहीं पे तबलीगी क्लोज जमात कर की दें। बात नहीं, हनफियत की बात है। हाँ, ये जो सिर्फ नहीं तबलीगी जमात को ना बचाएं और बाकी भी मसले हैं और नहीं, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि वो बोरी बिस्तर लेके जाते हैं, उनका रोज़ा नहीं होता, सिंपल सी बात है, वो नफली एतिकाफ होता है। ये चैप्टर तो क्लोज चलें, हो गया, डन हो गया। ठीक है। अब मैं दूसरी आपकी बात, राय से वफ़े की तरफ जाऊं, ये कोई खास बात है? बस मैं मुख्तसर करता हूँ इसको। दूसरी बात ये कि जो वाजिब एतिकाफ है, वाजिब एतिकाफ 2 तरह का हो सकता है। एक वाजिब एतिकाफ ये कि आप दिन के वाजिब एतिकाफ की नज़र माने। एक वाजिब एतिकाफ ये कि आप रात के एतिकाफ की नियत नज़र माने। तो अगर रात के एतिकाफ की नज़र मानी, उसमें रोज़ा है ही नहीं तो रोज़ा लाजिम भी नहीं होगा। दिन के एतिकाफ की नज़र मानेंगे, उसमें रोज़ा है तो रोज़ा लाजिम भी होगा। इसलिए कंफ्यूज इसको अगर कर देंगे तो फिर शायद वो चीज़ें गैर वाज़िह कारी साहब ऐसा लग लेकिन रहा है कारी कि साहब इस नुक्ते पे पहुंच नहीं रहे कि रात को रोजा रखना ही मना है। हाँ जी ठीक वो है। नुक्ता ही आज कारी साहब ऐसा लग रहा है कि एक हो गए शिया सुन्नी, वहाबियों की किसी ने नहीं सुननी। नहीं, लौट कर आएंगे अलिफ लाम मीम में, मैं आपका ऐसा इंतजार मानता है। हूं, मैं मानता हूं। जीनत बना, मैं अल्लामा साहब आपसे सवाल पूछ रहा था और फिर ये भी आज के जदीद मसाइल में से है। एतिकाफ में बैठ गए, सेल फोन का इस्तेमाल है, हो सकता है शरई तौर से बताइएगा। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ जिस तरह ज़माना जा रहा है, पॉडकास्ट भी होगा, यूट्यूब पे भी बैठेंगे, एतिकाफ में बैठा हूँ, बयानात खुतबात, मुमकिन है शरई तौर से? देखिए, सबसे बुनियादी शर्त यह है कि इंसान का हर अमल क़ुर्बतन इलल्लाह हो। क़स्द क़ुर्बत अगर उसमें से निकल गई, दिखावा आ गया, तो फिर वो अमल कबूल नहीं हो सकता। किसी ने क्या खूब कहा था कि पहले होता था नेकी कर दरिया में डाल, अब होता है नेकी कर सोशल मीडिया पर डाल। हाँ। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारा कि हम हर काम करते हैं दिखावे के लिए। कोई छोटा सा तोहफ़ा भी देते हैं, किसी मजलूम की मदद भी करते हैं, तो उस वक्त भी दिखावा होता है शामिल है। तो ये बुनियादी चीज़ है कि क़ुर्बतन इलल्लाह होनी चाहिए। क़ुर्बतन इलल्लाह के बाद जब अमल शुरू होगा एतिकाफ़ का, तो फिर उसके अंदर कुछ और मुहर्रमात भी हैं जिससे परहेज़ करना चाहिए। एक तो वो है कि जिसका जिक्र खुद कुरान करीम की आयत के अंदर आ गया कि नज़दीकी की इजाज़त नहीं है, और फिर बाकी और भी चीज़ें उसके अंदर जो फ़ुरूआत के अंदर बयान की गई हैं, जो रिवायात के अंदर मौजूद है, वो ये है कि हत्ता शहवत के साथ अपने जो महरम हैं उनको भी हाथ लगाने की, लम्स करने की इजाज़त भी नहीं। साथ साथ ये भी है कि जब एतिकाफ़ के अंदर मस्जिद के अंदर बैठे हैं, एतिकाफ़ के वक्त खुशबू भी अगर आए तो उसे सूंघने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, ये मुहर्रमात एतिकाफ़ है कि जिससे एतिकाफ़ बातिल हो जाता है और एतिकाफ़ का जो है वो सवाब नहीं मिलता। फिर 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो बुनियादी हैं, जो एतिकाफ़ के अंदर शर्त हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई तो एतिकाफ़ नहीं होगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की किताब मन ला यहज़रुल फ़क़ीह के अंदर हदीस मौजूद है कि ला एतिकाफ़ इल्ला बिस्सौमिन, और ज़ाहिरन ये जुमले हैं ला एतिकाफ़ इल्ला बिस्सौमिन वला एतिकाफ़ इल्ला फ़िल मस्जिदिल जामे। अच्छा, जामे मस्जिद के अलावा है ही नहीं जी, सुभान। जामे मस्जिद के अंदर भी ज़रूरी है एतिकाफ़ हो, और साथ साथ रोज़े की हालत में भी ठीक हो। है। और जामे मस्जिद से मुराद क्या है? वैसे तो जो 4 मसाजिद हैं, एक तो वो है मस्जिदुल हराम है, और मस्जिद नबी है, मस्जिद कूफा है, मस्जिद बसरा है। इसके अलावा जो जामे मस्जिद है, जामे मस्जिद से मुराद क्या है? हमारे यहाँ जामे मस्जिद की यहाँ पर जो तारीफ हो, ये नहीं है कि जहाँ पर जुमा होता हो, सिर्फ जुमा होना काफ़ी नहीं है। जामे मस्जिद उस वक्त कही जाएगी जब वो मोहल्ले से बाहर के जो अफराद हैं उनको भी अपनी मस्जिद में जमा करने वाली हो, आसान, ठीक है, वाज़ेह। तब वो जामे मस्जिद कहलाएगी। जहाँ के बाहर के लोग भी इस मस्जिद में आकर अगर नमाज पढ़ते हैं तो उस मस्जिद में जाकर एतिकाफ किया जा सकता है। ठीक है शाह साहब, आपकी तरफ 2 सवालात आ गए। एक तो जामे मस्जिद में ही एतिकाफ होगा, दूसरा एतिकाफ में बैठ के मैं यूट्यूब पे लाइव आ सकता हूँ, फेसबुक पे लाइव आ सकता हूँ, गुफ्तगू कर सकता हूँ?
देखें, ये जो बात है ना, जो आप कह रहे हैं लैब वाली जो है ना, ये तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एतिकाफ़ की जो रूह है, जी और वो रूह है कि ये है कि आप तन्हाई में और यकसुई के साथ अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहें। सुभान अल्लाह। और ये जो बातें हैं, ये सारी की सारी उसके मुनाफी है, और ये काम नहीं होना चाहिए। अब रह गया दूसरा मसला मस्जिद जामे का, तो हमारे यहाँ भी यही है कि मस्जिद जामे हो। मस्जिद जामे का मतलब जिसमें लोगों की ज़्यादा जो है ना तादाद नमाज पढ़ती हो और बड़ी मस्जिद हो, तो उसमें इसलिए कि वहाँ जमात की पाबंदी हर चीज़ कायदे कानून के साथ होती है। ठीक है। अब एक ऐसी मस्जिद में वो जाके इतिकाफ़ बैठ गए हैं जहाँ जुमात है ही नहीं है, सही। तो अब उनको जमात के लिए जाना पड़ेगा दूसरी मस्जिद में, हाँ क्योंकि जमात की अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा उसके लिए दूसरी मस्जिद में उनको जाना पड़ेगा। तो ये एक तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हुक्म यह है कि ऐसी मस्जिद में बैठा जाए कि जहाँ पर मस्जिद जामे हो, और वैसे जहाँ पर भी जिस मस्जिद में भी बैठेंगे इतिकाफ़ हो जाएगा। हो बे वाज़े हो गया। डॉक्टर साहब इसको आप भी ज़रा इख्तितामी नताइज की तरफ ले आएं। जज़ाकल्लाह। मैं यही कहूँगा, हमारे यहाँ भी जामे मस्जिद होना शर्त नहीं है, मस्जिद होना शर्त है। अलबत्ता वहाँ जमात होती हो 5 नमाज़ों की, जुम्मे के लिए बाहर जा सकता है, ये तो एक फ़रीज़ा है। अच्छा वो फ़रीज़े की अदायगी के लिए जा रहा है, कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं जा रहा। वो दीन के अंदर शामिल है, उससे उसका एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। बाकी खुशबू वगैरह से भी एतिकाफ़ हमारे यहाँ नहीं टूटेगा, मेरे ख्याल है इनके यहाँ भी नहीं टूटेगा। और कोई पेश भी कर दे और हम सूंघ भी लें, इस्तेमाल भी कर लें, तो उससे भी एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। अलबत्ता कुछ लोग पान, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी ये उसका इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर इफ्तारी के बाद। सारा दिन का जो सब्र होता है वो उसके बाद तोड़ते हैं। ये चीज़ें हराम चीज़ें हैं, ममनू चीज़ें हैं, जबकि अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में आते हुए हलाल चीज़ें, लहसुन, प्याज और ये मूली वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये हलाल चीज़ें हैं, लेकिन इनकी बू की वजह से अल्लाह के हबीब ने इन्हें खाकर फ़ौरन मस्जिद में आने से मना किया है। सही। कि नमाजियों को भी तकलीफ़ होती है और फरिश्तों को भी तकलीफ़ होती है। ठीक है। तो जो चीज़ें वैसे हराम हैं और वो बदबूदार हैं, तो उनको खा के फिर मस्जिद में वापस आना, एतिकाफ़ में बैठना, ठीक है। जैसा कि इन्होंने भी फरमाया कि एतिकाफ़ का जो असल मकसद है वो ज़ाया हो जाएगा। वो है अल्लाह से यारी लगाना, वो खलवत है। रूठे हुए रब को मनाना। सुभान अल्लाह। और वो जब ही मानेगा जब आप ठीक है। उसको राज़ी करने वाले काम सही करेंगे। है, अगर वहाँ बैठकर भी नाराज़ करने वाले काम ठीक है। करने, तो फिर डॉक्टर एतिकाफ़ साहब का हमारी मकसद माएँ क्या है? बहनें जो एतिकाफ़ घर में कर लेती हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? खाना वगैरह पका सकती हैं या किसी के साथ मेल आमदरफ हो सकता है? देखें, ख़वातीन जो घर में एतिकाफ़ करती हैं, तो ख़वातीन के लिए जो मस्जिदुल बैत की एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। मस्जिदुल बैत का मतलब ये है कि जहाँ घर में वो नमाज़ पढ़ती हैं या जो जगह उन्होंने अपने लिए नमाज के लिए ख़ास की हुई, अगर नहीं की हुई तो वो जगह ख़ास कर लें कि ये मैं यहाँ नमाज़ पढ़ा करूँगी। सही। फिर उसके लिए वही हुदूद होंगी, उसके अंदर वो रहेगी बिला ज़रूरत। अब जैसे अगर खाना पकाना है और घर के अंदर कोई और पकाने वाली खातून नहीं है, उसने पकाना है, ज़ाहिर है फिर उसको पकाने की उसकी इजाज़त है। इसी तरह अपनी जो जायज़ तबी हाजात हैं, शरई हाजात हैं, उसके लिए निकलना है, और उसमें फिर ये देखना चाहिए कि वो सारे काम जो वहाँ बैठ के हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर सब्ज़ी काटनी है या कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़, वो तो वहाँ भी हो सकता है। विंडो शॉपिंग हो सकती है ऑनलाइन बैठ के एतिकाफ़ में? देखें, जवाज़ की हद तक की बात तो अलग है, लेकिन जैसे सारे हजरात ने बात की कि ये रूह एतिकाफ़ की जो रूह है उसके मुनाफी है। एतिकाफ़ का ये मकसद नहीं है कि आदमी ऑनलाइन शॉपिंग करता रहे या सेल परचेज़ करता रहे या इस तरह की एप्लीकेशन इस्तेमाल करता रहे। एक है कि अगर शॉपिंग करेगी तो शॉपिंग उसकी जायज़ हो जाएगी, लेकिन करनी तो हरगिज़ नहीं चाहिए। इस मकसद के लिए एतिकाफ़ है ही नहीं। एतिकाफ़ इसी मकसद के लिए था कि अल्लाह को राज़ी करें और अपनी नफ्स की इस्लाह करें, अपना एहतिसाब। वैसे ये तो है डॉक्टर साहब के अगर घर में आप एतिकाफ़ बिठाएंगे ना, जी फिर उसे बच्चों के पैम्पर भी बदलने पड़ेंगे, खाना भी बनाना पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे। फिर वो जो एतिकाफ़ है वो गया अपने काम से, फिर वो यही काम ही करेगा। हाँ, लेकिन शरई नुक्ते नज़र से ये सारी चीज़ें भी इबादत हैं। कारी साहब के इल्म में ये बात होनी चाहिए। नहीं है बच्चों के पैम्पर वो ये काम कर और 10 दिन मर्द कर लेगा तो क्या हो जाएगा? बच्चे उसी के तो हैं, घर के खाने वो भी पकाए। और अगर सवाब की नियत से सब्जी काट ले, पैम्पर तब्दील कर ले, ये भी इबादत है। हमारे आपने थोड़ी सी बात जो की ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से, तो खरीदो फरोख भी एतिकाफ करने वाला जो मस्जिद के अंदर एतिकाफ कर रहा है, वो खरीदो फरोख भी उसके लिए जायज़ नहीं। जायज़ नहीं है आपके? खरीदो फरोख भी जायज़ नहीं है, मुजादला करना भी जायज़ नहीं है, ये तो जिदाल भी जायज़ नहीं है। मस्जिद में भी, हाँ मस्जिद में यही हुक्म है कि खरीदो फरोख्त एतिकाफ में, यही ऑनलाइन नहीं, एतिकाफ़ में यही बताया ना, मस्जिद में ही नहीं है। मैंने यही बताया कि ये करना नहीं चाहिए। एक है, देखें कि मैंने आपको चीज़ शरई बेची, करना ही नहीं चाहिए।
میں نے آپ کو چیز بیچی, آپ مالک بن جائیں گے یا نہیں بنیں گے. میں نے اس کی بات کی کہ مالک یعنی حکم آپ سے ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی, لا اربح اللہ تجارت. بالکل مسجد میں منع کیا گیا ہے. یہ بڑا ایک عمدہ پوائنٹ مل گیا. میرے پاس وقت نہیں ہے اور ظاہر وسعت نہیں ہے میرے پاس اتنی ساری, لیکن بات بہت دلچسپ ہے, کاش کہ اس پہ اور بات ہو سکتی. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان 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 عرفان